پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے شان خداوندی، شان رسالت اور صحابہ کرام والے بیت اعظام کے متعلق انتہائی غیر محفوظ زبان استعمال کی ہے، اور بالخصوص بنو امیہ کی دشمنی تو اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، اور اپنی تمام مجالس و محافل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا اس کا مزاج بن چکا تھا۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم اس کا ایک کلپ پیش کریں گے، جس کلپ کے اندر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی بڑی گستاخی کی ہے۔ اس کلپ کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یزید اچھا بھلا انسان تھا، یزید کو اتنا مجرم بنایا، اتنا بد کردار بنایا تو بنانے والا معاویہ ہے۔ یزید قاتل اہل بیت بنا، یزید دشمن رسالت بنا، تو اس وجہ سے بنا کہ حضرت امیر معاویہ کے چولہے پر اس کو درس ہی یہ ملتا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ یہ کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ یزید اچھا بھلا تھا، یزید کو مجرم اور پاپی بنانے والا معاویہ، لہذا ان جرموں کی وجہ سے مواخذہ یزید سے پہلے حضرت امیر معاویہ سے ہوگا۔ اس کا یہ کلپ سنی۔ جو بچہ آپ کے ساتھ اچھا ملتا ہے، اچھا بولتا ہے، آپ سے اخلاق اچھا برتتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کے ماں باپ کے دل میں بھی آپ کی عزت ہے۔ اور جو آپ سے نفرت کرتا ہے، چلاکی کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، چکر چلاتا ہے، سمجھیں کہ اس کے ماں باپ بھی آپ سے ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ان کو چولہے پر گھر میں وہ درس ملتا ہے، بچے سنتے ہیں ماں باپ سے کہ تم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اب میں نہیں کہتا یہ سنیں، میں نہیں کہتا کہ یزید کو کس نے سکھایا، ظاہر ہے کہ ماں باپ نے ہی سکھایا ہوگا نا۔ یزید جس کے گھر پیدا ہوا تو بچپن سے اگر حب رسول کا درس دیا جاتا، اگر علی کے مقابلے میں نہ نکلا جاتا، اگر گستاخانہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو کتنی اچھی بات رہتی، اچھے بھلے بیٹے کو گستاخ بنا دی۔ یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا، اس کے اندر پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی یزید کے تمام جرموں کو اپنے ایک بناوٹی اصول کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ڈال رہا ہے۔ یہ اس کا بنایا ہوا اصول عقلاً نقلاً دونوں اعتبار سے نادرست ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ یعنی باپ ہونے کے ناطے، اولاد ہونے کے ناطے ایک کا جرم دوسرے کے سر نہ ڈالا جائے گا کہ وہ اس کا باپ ہے لہذا اولاد کا جرم باپ پر ڈال دیا جائے، یا وہ اس کا بیٹا ہے تو باپ کا جرم اولاد پر ڈالا جائے۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا جرم ہے وہی اٹھائے گا اس جرم کو، ایک کا جرم دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ میں سنن ترمذی، اور اس کا محقق نسخہ ہے صفحہ نمبر 811 اور حدیث نمبر 2298۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ، او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا مگر اپنی جان پر، یعنی جو جرم کرے گا
اسی کو مواخذہ ہوگا، اس کا ضرر کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا، قتل ایک کرتا تھا اور قصاصاً دوسرے کو قتل کیا جاتا، باپ ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، رشتہ دار اور کنبے کا فرد ہونے کے ناطے دوسرے کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، ایک کے گناہ کا ضرر دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ، کہ کوئی والد اپنی اولاد پر جنایت نہیں کرتا اور اولاد اپنے باپ پر جنایت نہیں کرتی، یعنی باپ کا جرم اولاد پر نہیں پڑے گا، اولاد کا جرم باپ پر نہیں پڑے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی کے اندر ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، ابو داود کے اندر ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، اور یہ حدیث صحیح لغیری ہے۔ یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، جس کے اندر صراحتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کے جرم کی بنا پر دوسرے سے مواخذہ نہیں ہوگا، باپ کا جرم اولاد پر نہ ڈالا جائے گا اور اولاد کا جرم باپ پر نہ ڈالا جائے گا، جس کا جرم ہے اسی ہی پکڑا جائے گا۔ ثانیاً، اگر یہ نصیر کا اصول مان لیا جائے کہ اولاد کے جرم کی وجہ سے ماں باپ کو پکڑا جائے گا اور اولاد کا جرم ماں باپ پر ڈالا جائے گا، تو میں پوچھتا ہوں، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کیا اور قتل انسانیت کا پہلا مجرم ٹھہرا، تو کیا ان کے متعلق بھی یہ کہا جائے گا کہ قابیل کو آدم علیہ السلام کے چولہے سے درس یہ ملتا تھا، وہ قتل انسانیت کا پہلا مجرم ٹھہر رہا ہے، نبی کا گستاخ ٹھہر رہا ہے؟ تو لہذا یہ جرم قابیل کا نہیں ہے، بلکہ قابیل کو تو اپنے والد کے چولہے سے درس یہ ملا ہے۔ کیا ان کے متعلق بھی یہ کہا جا سکتا ہے؟ قول مشہور کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، وہ کافر مرا، طوفان کے اندر غرق ہوا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے چولہے سے کنعان کو درس یہ ملتا تھا، اس وجہ سے وہ اس طرح کا گستاخ اور کافر مر رہا ہے؟ چلو چھوڑیے، خود نصیر کے متعلق لے لیتے ہیں۔ پیر نصیر نے اللہ تعالیٰ کی شان میں انتہائی گستاخانہ تمثیلات پیش کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذلیل لکھا ہے، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو اس کی تقریریں اور تحریریں گستاخیوں سے بری پڑی ہیں۔ یہ کتاب نام و نسب میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر اس نے لکھا میں معاویہ کے پول کھولوں تو تمہارے رونگڑے کھڑے ہو جائیں، اور اس کتاب کے اندر اس نے لکھا کہ حضرت حسن پاک کو زہر دے کر قتل کرنے والا معاویہ ہے۔ یعنی اس طرح کی گستاخیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے کی ہے۔ تو کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا مجرم نہ تھا، بلکہ پیر مہر علی شاہ سرکار کے چولہے سے اس کو درس یہ ملتا تھا؟ یہ اچھا بھلا انسان تھا، مجرم بنایا تو انہوں نے بنایا۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں کہا جا سکتا، اور یقیناً نہیں کہا جا سکتا، تو میں کہتا ہوں جب قابیل کا جرم آدم علیہ السلام پر نہ جائے اور کنعان کا جرم نوح علیہ السلام پر نہ جائے اور اس شخص کا جرم تاجدار گولڑا پر نہ جائے، تو پھر یہ بے ڈنگا قانون فقط حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیوں ہے؟